الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على عبدك ونبيك ورسولك وخليلك سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم الأمين وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذا اليوم المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن إخواننا في غزة. اللهم فرج عن أطفال غزة ونساء غزة وجائز غزة ورجال غزة. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم یا رب العالمین آمین. اچھا جی، آج پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب قائم ہے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا غلبہ ہے اور مستحکم ہے، اور عوام و خاص تحکم قانون کی تابعداری پر مجبور ہیں، یعنی قانون سرمایہ کی تابعداری پر مجبور ہے، چاہے اس کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو نہیں مانتے، وہ جمہوری نظام کا حصہ نہیں ہے، جمہوریت میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹیکس بھی دے دیں اور سارے قانون جو ہیں وہ جمہوری نظام میں شریک ہیں، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. یہ چیزیں سرمایہ دارانہ زر اور سرمایہ دارانہ زر کی عالمگیریت سے بالکل آیا ہیں. سرمایہ دارانہ زر سود اور غرر کی تجسیم ہے، کیپٹلسٹ بنے، جو سرمایہ زر کے استعمال سے گریز کر سکتے ہیں. اور کون ہے جو سرمایہ دارانہ زر کے، یعنی زر خود، یعنی زر جو یہ کریٹ ہوا ہے، یہ جو پیسہ ہے اس کو جو کریٹ کرتے ہیں، اس کو تخلیق کرتے ہیں ایکچولی بینک، کمرشل بینک. تو اس لیے ناممکن ہے جب تک یہ زر ہے سود ختم ہو سکے. یعنی یہ بینک ہیں، یعنی اس نہج پہ جس نہج پہ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. علماء نے یہ بات فراموش کر دی کہ سرمایہ داری میں سرمایہ داری ایک نظاماتی کلیت ہے جو دھیرے دھیرے زندگی کے ہر شعبے پر سرمایہ، یعنی وہ سرمایہ دارانہ زر جو اپنی بڑھوتری کے لیے اشیاء اور اجسام سے مستقل گزرتا رہتا ہے، اس کو مسلط کرتا ہے، ہر شعبے پر سرمایہ کو مسلط کرتا ہے، سرمایہ کے حکمران. اور جس چیز کے ذریعے وہ مسلط ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ریاست ہی ہے. اس عمل کو محض تعلیم و تزکیے سے ہرگز معطل نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا جا سکتا تو رسول پاک جو ہے جہاد کبھی نہ فرماتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی ریاست بنا سکیں جو سرکار دو عالم نے مکہ، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی ریاست بنا سکیں جس سے سرکار دو عالم نے مکہ. یہ میرا خیال ہے یہ میں نے کاپی پیسٹ کیا تو یہ صحیح سے آیا نہیں. ایک منٹ اس کو اصل کو چیک کرتا ہوں تو پیچھے سے جاتے ہیں. آج پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب قائم اور مستحکم، اور عوام و خواص تحکم قانون سرمایہ کی تابعداری پر مجبور ہیں. یہ سرمایہ داری کی بنیاد یہ ہے کہ سرمایہ بنیاد جو ہے سرمایہ ہے. سرمایہ کا مطلب ہے وہ بڑھوتری، یہ بنیادی قدر ہے اور یہ بنیادی مقصد ہے ریاست کا بھی، معاشرے کا بھی اور فرد کا بھی. سرمایہ داری اور ریاست جو قانون بناتی ہے وہ قانون سرمایہ اس لیے انہی معنوں میں ہے کہ وہ
قانون جو ہے اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ سرمایہ کی حکمرانی جو ہے ریاست پر بھی، معاشرے پر بھی اور فرد پر قائم ہو، اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور اس کی جو خلاف ورزی ہو اس پہ لوگوں کو جو ہے پنش کیا جا سکے، سزا دی جا سکے۔ اچھا جی، آج پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظاماتی تغلب قائم اور مستحکم ہے، اور عوام و خاص تحکم قانون سرمایہ کی تابعداری پر مجبور ہے۔ یہ چیز سرمایہ دارانہ زر کی عالمگیریت سے بالکل عیاں ہے۔ سرمایہ دارانہ زر سود اور غرض کی تجسیم ہے، اور کون ہے جو سرمایہ دارانہ زر کے گریز سے استعمال کر؟ سرمایہ دارانہ زر جو ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے پیسہ جو ہے وہ پرنٹ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، لیکن یہ کہ اصل جو پیسہ تخلیق کیا جاتا ہے وہ کمرشل بینکوں کے ذریعے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیٹ کے ذریعے اس کو جو ہے اس کا طریقہ تخلیق، اور وہ جو تخلیق کیا جاتا ہے وہ عدم سے، اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب ریاست تخلیق کرتی ہے تو اس کے پیچھے تو ریاست کی قوت ہے، اور جب کمرشل بینک تخلیق کرتا ہے، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ریاست کی قوت ہے، لیکن کمرشل بینک جو تخلیق کرتے ہیں وہ قرض جات کے ذریعے۔ تخلیق کرتے ہیں۔ تو اگر میں نے جو ہے $100 جمع کرائے تو بینک یہ کہتا ہے کہ، یعنی مثال دے رہا ہوں، بینک یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے $20 سے زیادہ نہیں نکلوائے گا، اس کا مطلب یہ $80 جو ہے میں اس کو قرضہ دے سکتا ہوں۔ یہ علی ہے، احمد کو قرضہ دے دیا $80 اس پہ۔ تو اب اس نے اس میں 100 میں سے 80 منہا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے اب میرے پاس یہ $100 ہیں اور یہ $80 جو ہے میں نے اس کو قرضہ دیا احمد۔ تو یہ $80 جو قرضہ اس نے دیا، وہ $80 اس نے بالکل نئے تخلیق کیے، پہلے سے موجود نہیں، اس بنیاد پہ تخلیق کیے، اس سیونگ کی بنیاد پہ تخلیق کیے، اور اس بنیاد پہ تخلیق کیے کہ عموماً میں $20 سے زیادہ نہیں نکلواؤں گا۔ تو بینک کے پاس جو جمع ہوئے تھے 100 تھے، لیکن اس 100 سے اس نے 180 بنائے۔ اب جو اس کے جو بینک کے اکاؤنٹس میں زر کی مقدار ہے وہ $180 ہے، اور یہ $80 جو ہے بالکل عدم سے تخلیق کیے ہیں، آؤٹ آف نتھنگ۔ اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، نہ سیونگ ہے، یعنی یہ 100 تو علی نے جو ہے اس کی بچت کی تھی، اس کی بچت تھی یا اس کا منافع تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ $80 جو ہے بینک نے خود تخلیق کیا۔ کس بنیاد پہ تخلیق کیا؟ قرضہ اس نے احمد کو قرض دی، اور احمد جو ہے اس پہ سود دے گا، اور پھر اصل بھی واپس کرے گا اگر کبھی کر سکا تو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہے، اور یہ کمرشل بینک جو ہے، پھر آپ کے پاس جو منی مارکیٹ ہے اس میں، یعنی دنیا کے دوسرے نظاموں میں، غیر سرمایہ دار نظاموں میں جو زر کا مقصد ہوتا ہے وہ ذریعہ تبادل ہے، یعنی آپ کو سیب چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، تو پیسہ جو ہے، میں نے پیسے کے پہلے بارٹر کرتے تھے ظاہر ہے لوگ، لیکن یہ کہ جب سوسائٹی، معاشرے کمپلیکس ہو جاتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں نے جو ہے زر ایجاد کیا، اور زر کے پیچھے زر ایجاد کیا۔ تو زر جو ہے خود کوئی کموڈٹی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ سیب جو ہے ایک شے ہے جو کنزیوم ہوگی، اور روٹی ایک شے ہے، اور زر صرف ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم تبادلہ کرتے ہیں۔ اگر مجھے سیب چاہیے تو میں دکان پہ جاؤں گا، پیسہ دوں گا اور سیب، اور دکاندار نے بھی یعنی اپنے گھر والوں کے لیے روٹی اس پیسے سے خریدے گا۔ تو پیسہ خود خریدا اور بیچا نہیں جاتا، لیکن سرمایہ داری میں منی مارکیٹ کا رول یہ ہے، اور اس مارکیٹ میں جو ہے
سوری کمرشل بینک اور دوسرے بینک اور انٹرنیشنل بینک، یہ سب شامل ہے۔ اس مارکیٹ کا مقصد یہ ہے پیسہ زر جو ہے خود بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ اسی مطلب اسی کو سٹہ بازی آپ کہتے ہیں۔ تو سرمایہ داری میں زر جو ہے وہ ایک شے بن جاتی ہے، اسی طرح جیسے سیب ایک چیز ہے اور روٹی ایک چیز ہے، اس کو بھی آپ بیچتے اور خریدتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑھوتری بڑھوتری۔ یہ ہر وقت جو ہے منی مارکیٹ میں جو ہے زر خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور صرف یہ کوئی فورن ایکسچینج اس کا مقصد نہیں ہے، وہ صرف ضمنی چیز ہے، خود ایک انڈسٹری ہے، یا بلکہ جو جب سرمایہ داری جیسے جیسے میچور ہوتی جاتی ہے تو جو سرمایہ جمع ہوتا ہے وہ زیادہ تر منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ میں ہوتا ہے، زر کی مارکیٹ میں ہوتا ہے، پروڈکشن مارکیٹ میں کم ہوتا جاتا ہے، اس کی وجوہات وغیرہ۔ تو یہ ہے، تو آپ مطلب یہ ہے کہ آپ بینکوں کو مانیں نہ مانیں، آپ پیسہ استعمال کر رہے ہیں، اس نظام کا حصہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس نظام کو ختم کیے بغیر آپ کو تعلیم و تزکیہ، یعنی کوئی بھی سود سے بچا ہوا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ شرعی حکم جو ہے اس کا ایک ہی ہے، جو مطلب یہ کہ اصل سود لینے والے کا اور بینک میں، لیکن یہ کہ عمومی جو نظام ہے اس میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ نظام آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس کا قانون صلاحیت کے ہوئے، یعنی آپ سرمایہ دارانہ ریاست کو مانیں یا نہ مانیں، آپ اس کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ اس کے قانون کو مانتے ہیں، تو اس میں شریک ہیں، چاہے آپ مجبوراً شریک ہوں ظاہر، تو اس کے اندر جو تعلیم اور تربیہ اور تزکیے کے مواقع ہوں گے بالکل محدود ہوں گے۔ اچھا جی، تو یہ علماء والی بات کہاں تھی؟ اچھا، علماء نے یہ بات فراموش کر دی ہے کہ سرمایہ داراں میں ایک نظاماتی کلیت ہے، سسٹم ہے، جو دھیرے دھیرے زندگی کے ہر شعبے پر سرمایہ، یعنی وہ سرمایہ دارانہ زر جو اپنی بڑھوتری کے لیے اشیاء اور اجسام سے مستقل گزرتا رہتا ہے، کو مسلط کرتا جاتا ہے۔ اس عمل کو محض تعلیم و تزکیے سے ہرگز معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسی ریاست درون ریاست، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا سکیں جیسے سرکار دو عالم نے مکے میں تعمیر فرمائی تھی، ورنہ مجاہد و عابد و متقی اور ہر مخلص مسلمان تحکیم قانون سرمایہ کی تابعداری پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی سرمایہ داری جو ہے ایک نظاماتی کلیت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری کوئی صرف معاشی نظام نہیں ہے جو زندگی کا ایک جز ہو، اس کا دوسرے اجزاء سے کوئی تعلق نہ ہو، اور آپ اگر اس میں حصہ نہیں لیں تو آپ اس سے بچیں، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام ان معنوں میں ایک کلیت ہے کہ سرمایہ داری جو ہے سرمایہ دارانہ فرد کو تخلیق دیتی ہے، معاشرے کو اور ریاست کو، اور تعلیمی نظام کے ذریعے، داخلی قانونی نظام کے ذریعے، خارجی نظام کے ذریعے، مالی نظام کے ذریعے، یہ ریاست جو ہے فرد اور معاشرے، میڈیا کے ذریعے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے، اور یہ ہر چیز جو ہے سرمایہ سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کا مقصد سرمایہ کی بڑھوتری ہی ہے، اور اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تعلیم و تربیت اور تزکیہ جو بھی اس کا جز بن سکتے ہیں، اگر وہ سرمایہ کی مخالفت نہ کریں تو ان کو اسپیس دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہے ایک الگ مارکیٹ بن جائے گی، یا یہ کہ اس کے نتیجے میں سرمایہ اور اس کی بڑھوتری کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ کو لیکن یہ کہ کیونکہ سارا نظام اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جو ہے ایک اتھا سمندر ہو، اس کے ارد گرد آپ نے چھوٹا سا جزیرہ بنایا ہوا ہے،
لیکن یہ جزیرہ جو ہے آہستہ 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 اس پانی اس جزیرے میں سرایت کر رہا ہے، اور آپ یعنی اگر صرف دفاعی حکمت عملی بنائیں گے تو ایک حد تک تو اس میں کامیاب ہوں گے، لیکن جیسے جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، جوں جوں طوفان آتے جائیں گے، سونامیز آتی جائیں گی، جو یہ جو جزیرہ ہے یہ سمندر کا ایک حصہ بن جائے، اور حصہ نہ بھی بنے تو ایک جزیرہ ہی رہے گا، اس کی صلاحیت اور اس کی پہنچ جو ہے بالکل محدود ہوگی۔ تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک اقدامی حکمت عملی ہو، اسی کے اندر ظاہر ہم جس جزیرے سے باہر تو چھلانگ نہیں لگا سکتے، لیکن اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے ہم جہاز بنانے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ریاست در ریاست کا یہی کام ہے۔ ریاست در ریاست کا مطلب ریاست کی بنیاد جو ہے قوت پہ ہے اور نظام اطاعت پہ، اور اس کے جو بنیادی ادارے ہیں پولیس ہے، فوج ہے، انتظامیہ، چوتھا جو ہے عدلیہ ہے۔ بنیادی طور پہ محلے کی سطح پہ آپ اگر ریاست در ریاست بنانا چاہیں تو اس میں جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد جو ہے مرکز بنے، اور مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ، اور پولیس کی جو قوت ہے مثلا یہ کہ آپ اتنی قوت جمع کریں کہ پولیس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے پولیس بھی آپ کے ہی سے جاتے ہیں، افراد ہی ہیں، تو قوت کا مرکز جو ہے مسجد بن جائے، وہ پولیس کو چیلنج کر سکے، یعنی پولیس کے ظلم کو روک سکے، تو لوگ جو ہے پھر پولیس کو دیکھنے بجائے آپ کو دیکھیں گے، یا عدلیہ کو دیکھنے کے بجائے، انتظامیہ کو دیکھنے بجائے آپ، اور مساجد میں ایک الٹرنیٹیو جو ہے عدلیہ کا نظام قائم کیا جائے، لوگ عدالتوں میں جانے کے بجائے آپ کے پاس آئیں، انتظامیہ محلے آہستہ آہستہ جو ہے محلے کا انتظام جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کے ہاتھ میں آ جائے، ان معنوں میں کہ آپ وہ کام کرنے لگیں جو انتظامیہ کرتی ہے، یعنی لوگوں کے رزق حلال کے موقع فراہم کرنا، لوگوں کو کے لیے الٹرنیٹیو نوکریاں کام کرنا۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہے مسجد جو ہے اس کی اپنی ایک پولیس بنتی جائے گی، الٹرنیٹیو، اس کا اپنا جو ہے عدلیہ بنتا جائے گا، اس کی اپنی انتظامیہ بنتی جائے گی، ایک متبادل، اور لوگ جو ہے اس کی طرف آئیں گے رادر دین، اور پھر جب عمومی آپ کی تحریک کامیاب ہوگی تو وہ ظاہر ہے پھر آپ الٹرنیٹیو ایک فوج بھی بنائیں گے اپنی، اور جب انقلاب آئے گا تو پھر یہ اس وقت جو ہے آپ کے پاس ایک بنی بنائی ریاست ہے جو اس ریاست پہ جو موجود ہے غالب آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو کہتے ہیں ریاست اندر ریاست بنا۔ تو اس کو بنائے بغیر جو ہے سرمایہ داری کو جو ہے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور صرف تعلیم و تربیت و تزکیہ جو ہے اس پر اکتفا کریں گے تو یہ مساجد اور خانقاہوں کی جو قوت ہے اور جو ان کی استطاعت ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی، اور یہ مطلب عیسائیت کی تاریخ سے بھی ثابت ہے، ہندو مت کی تاریخ سے بھی ثابت ہے، یہودیت کی تاریخ سے بھی ثابت ہے، وغیرہ۔ اچھا جی، طالبان عالی شان ایرانی علماء نے یہ کر کے دکھایا، اور الحمدللہ افغانستان ایران کو افغانستان اور ایران میں تحکم قانون سرمایہ کو بتدریج معطل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو اسلامی انقلاب کہتے ہیں، قانون سرمایہ کو معطل کر رہے ہیں، ظاہر پوری طرح تو نہیں، کیونکہ یہ دونوں ریاستیں بھی گھری ہوئی ہیں عالمی سرمایہ داری اور عالمی استعمار، عالمی دارالحرب میں، تو ان کی استطاعت کے مطابق ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ قانون سرمایہ کی تو معطل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے شریعت نافذ کر رہے ہیں ایران میں، جو ہے ان کی اپنی روایات کے مطابق، اور طالبان میں ان کی اپنی روایات ہیں، حنفی روایات، وہاں جعفری روایات وغیرہ وغیرہ۔ اسلامی انقلابی عمل میں محض اسلامی انقلابی عمل محض سیاسی جدوجہد کا نام نہیں ہے،
یعنی سیاسی جدوجہد، سیاست کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے سیاست کا لفظ بڑا بدنام ہے، حالانکہ مطلب یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں سیاست کا لفظ آیا ہے، اور ظاہر سیاست حق بھی ہے، سیاست باطل ہے، لیکن سیاست کا جو خود عمل ہے وہ ایک ضروری شرعی عمل ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض علماء جو اینٹی سیاست ہیں وہ اس میں ایک منطقی غلوط کے مرتکب ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ ایک لفظ ہے سیاست، اس میں ایک ابہام ہے۔ مبہم لفظ وہ ہوتا ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، اور اس میں منطقی یا غلوطہ اس طرح در آتا ہے کہ آپ جو آپ کی حجت ہے یا دلیل ہے اس میں ایک قضیے میں آپ سیاست یعنی وہ لفظ ایک معنی میں استعمال کریں اور دوسرے قضیے میں دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہی کرتے ہیں، مطلب سیاست سے مراد جو ہے اہل باطل کی سیاست لیں گے اور اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے کہ عمومی سیاست جو ہے گندی چیز ہے، تو اچھے لوگوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ ایک سیکولرزم کی قسم ہے، اسلام کو جو ہے وہ نہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح حدیث میں آیا کہ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عن ابی حازم قال قعدت ابا ہریرہ 5 سنین فسمعت یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ ان کی سیاست کے ذمہ دار تھے۔ تسوسهم کا مطلب ہے کانو یولون ان کے جو تسوسهم کا مطلب ہے کانو یولون امورهم تسوسهم الانبیاء یعنی یتولون امورهم کما تفعل الامراء والولاة بالرعیہ۔ تو یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کے ذمہ دار تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے انفرادی، اجتماعی اور ریاستی امور کی نگہبانی کرتے تھے، اور جس طرح کما تفعل الامراء، جس طرح مطلب یہ ہے کہ حکمراں کرتے ہیں یا والی کرتے ہیں اپنی رعیت سے۔ والسیاست والقیام علی الشیء بما یصلح، سیاست کا مطلب کیا ہے؟ السیاست القیام بالشیء بما یصلح، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح قائم کرنا جو اس کی اصلاح کرے۔ تو چیزوں کی اصلاح کرنا، ان کے مسائل کو پورے کرنا، یہ سیاست ہے۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء جو ان کے سیاست دان تھے یا ان کی سیاست کے انجام دیتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے امراء اور ولاة تھے، یعنی ان کے حکمراں تھے، تو وہ سارے کام کرتے تھے جو حکمراں کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مطلب یہ کہ سارے جو ریاست کے کام میں نے یعنی مطلب عدلیہ، انتظامیہ اور فوج، پولیس
تعلیم، تربیت، معاش، یہ سب کی نگہبانی کرتے تھے رسول اکرم. تو سیاست ایک یعنی فریضہ ہے جو انبیاء کا کار انبیاء ہے. امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، رعیت کی جو ہے نگہبانی کرتے تھے، زکوٰۃ لیتے تھے امیروں سے، غریبوں کو دیتے تھے. تو رسول اکرم نے فرمایا کلما ہلک نبی خلف و نبی، جب ایک نبی جو ہے فوت ہو جاتے تھے تو ان کے بعد جو دوسرا نبی آ جاتا تھا تو وہ نبی بھی ہوتا تھا، حکمران بھی ہوتا. تو رسول اکرم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں میں بھی حکمراں ہوں، میری بھی ریاست ہے، اور میں بھی وہ کام کرتا ہوں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، یعنی تمام سیاسی امور اور ریاستی اور حکومتی امور کی میں نگہبانی کرتا ہوں. لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کرے گا. تو آپ نے فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُ، تو میرے بعد جو ہے خلفاء ہوں گے، اور وہ خلفاء جو ہے رسول اکرم کے خلفاء ہوں، اور سیاست جو وہ رسول اکرم کی نیابت میں سیاست کریں گے، یعنی سیاست کے امور انجام دیں. تو سیاست جو ہے یہ کار رسالت ہے. لیکن یہ ہے کہ کار رسالت تبھی ہے جب تعلیمات رسالت، تعلیمات رسول کے مطابق انجام دیا جائے. تو سیاست بذات خود کوئی بری چیز نہیں، بلکہ سیاست جو ہے وہ کار نبوت ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو تعلیمات نبوت کے مطابق کریں گے تو وہ کار حق ہے، اور تعلیمات شیطان کے مطابق کریں گے تو وہ کار باطل ہے. تو ہر چیز کی طرح جو ہے سیاست حق بھی ہے اور سیاست باطل بھی ہے. تو سیاست باطل کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنا کہ اللہ والے جو ہیں سیاست سے دور رہتے ہیں، تو یہ مطلب یہ کہ آپ نے کار نبوت کے بہت بڑے حصے کو جو ہے معطل کر دیا. اب ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی اس کے قابل ہے، یہ فریضہ کفایہ ہے. ظاہر ہے ہر آدمی میں اس کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ پولیس حکمران بنے، یا قاضی بنے، یا جج بنے، یا فوج کو سنبھالے، یا معاشی نظام کا نگہبان ہو. لیکن یہ کہ امت میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو یہ کریں. اور جب باطل نظام قائم ہو تو باطل کے خلاف جدوجہد اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے یہ جو ہے فریضہ ہے، فرض کفایہ ہے، اور فرض عین بھی ہو جاتا ہے ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. تو یہ جو ہے تو یہ ہے سیاست. اور لوگ جو ہیں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے حدیث کے آخر میں ہے کہ قالوا فماذا تأمرون، قال فو ببیعۃ الاول فالاول آتوہم حقہم فإن اللہ صائرہم اما استرعاہم، ان کا حق ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا کہ اپنی رعیت کے احوال کی انہوں نے صحیح سے نگہبانی کی یا نہ کی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو پیش کرتے ہیں مطلب خروج کے خلاف. لیکن یہ کہ اصل جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کار نبوت ہے، اس کو زیادہ جو ہے زور نہیں دیتے. بہرحال یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. سیاست جو ہے وہ کار نبوت ہے. اسلامی انقلابی عمل میں محض سیاسی جدوجہد کا نام نہیں ہے، یہ صحیح ہے. اسلامی انقلابی عمل جو ہے ایک کلی عمل ہے. اسلامی انقلابی عمل صرف اس سیاسی جدوجہد کرتے ہیں جو سرمایہ دارانہ ریاستی ادارتی سربندی کو تتر بتر کر کے سرمایہ کے نظاماتی اقدار کو بتدریج معطل کرنے کی جدوجہد کرے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا. اس نظاماتی انہدام کے بغیر معاشرے میں گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی جس میں تعلیم و تزکیہ ان معنوں میں مؤثر ہو کہ احکام شرع پر عمل کرنا ممکن ہو اور آسان ہو، اور قانون سرمایہ کی تابعداری معطل ہوتی جائے اور آہستہ شریعت جو ہے حکمراں ہوتی جائے. تو یہ کام جو ہے علماء اکرام کا کام ہے، اور جو جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں وہ علماء اکرام کی پیروی میں ہی کر رہی ہیں. اسلامی انقلابی تو اس میں جو خرابیاں ہیں علماء کو ان کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن یہ کہ صرف یہ ہے ان کے کام کو اس بنیاد پر رد نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس میں جو ہے غلطیاں ہیں، کیونکہ غلطیاں تو ہر کام میں ہوتی ہیں.
خاص طور پہ اجتہادی کام. اسلامی انقلابی جدوجہد یعنی ریاست اسلامی قیام کوشش اقامت دین کا ایک جز ہے، اور آج کے حالات میں ایک بہت بڑا جز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے آہستہ آہستہ دین کے دیگر شعبے بھی معطل ہو جاتے ہیں. ایک ایسا جس کی تطبیق اصلاحی کی کوششوں سے نہ کی گئی تو نہ اسلامی انقلابی جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے، نہ اصلاحی اور تعلیمی کوششیں معاشرتی وسعت حاصل کر سکتی ہیں. تحریکات تحفظ اور غلبہ دین ایک دوسرے کا لازمہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ سارے اسلامی کام کو ایک دوسرے سے منسلک کیا جائے. لوگ جو ہیں مختلف پہلوؤں زندگی مختلف پہلوؤں میں کام کر رہے ہیں. تعلیمی کام ہے، مدارس ہیں، تزکیے کا کام ہے، خانقاہیں ہیں، اصلاحی کام ہے، اصلاح معاشرہ کا کام ہے، تبلیغی کام ہے، مسجدیں ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں وقت، یہ سب اسلامی کام. اسلامی ریاست کا کام بھی ایک کام ہے، بہت اہم کام ہے. تو یہ ان سارے کاموں کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اور ایک کام میں آگے بڑھنے کے نتیجے میں دوسرے کام کو بھی فروغ ہونا چاہیے. یعنی اسلامی ریاست قیام کی جدوجہد جیسے جیسے جو ہے مضبوط ہوگی، اس طرح جو ہے تبلیغ کا کام بھی مضبوط ہوگا، تربیت کا کام بھی مضبوط ہوگا. جیسے جیسے تربیت کا کام بڑھتا جائے گا ہمارے قیام میں اسلامی کی جدوجہد جو ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ایک دوسرے کا حصہ بنانا چاہیے. اب دیکھیں نا غزہ میں وہ لوگ یعنی قرآن کا حفظ بھی سب سے زیادہ کرتے ہیں، جہاد بھی سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اور ان کے جہاد نے جتنی تبلیغ کی ہم نے ساری زندگی اتنی تبلیغ نہیں کی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے ایک دوسرے سے منسلک ہیں کام، ایک دوسرے کا حریف نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعوری طور پہ ان کاموں کے نتائج کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہیے تاکہ ایک کام میں فروغ جو ہے دوسرے کام میں فروغ پر منتج ہو. اچھا جی، تو اسلامی انقلابی جدوجہد یعنی اسلامی ریاست اسلامی قیام کوشش اقامت دین کا ایک جز ہے، ایک ایسا جز جس کی تطبیق اصلاحی کوششوں سے نہ کی گئی، جس کی تطبیق یعنی مطابقت اصلاحی کوششوں سے نہ کی گئی تو نہ اسلامی انقلابی جدوجہد کام ہو سکتی ہے، نہ اصلاحی اور تعلیمی کوششیں معاشرتی وسعت حاصل کر سکتی ہیں. تحریکات تحفظ دین یعنی مدارس، مساجد وغیرہ، غلبہ دین کی طریقہ ایک دوسرے کا لازم ہے. غلبہ دین کی تحریکیں مثلا جو اسلامی انقلاب اور ریاست کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ایک دوسرے کا جز ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ غلبہ دین کی تحریکوں کا بھی جو اس کی قیادت جو ہے علماء کے ہاتھ میں آنی چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگی جب علماء خود اس کے اہل ہوں گے. کیونکہ مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے علماء اس کے اہل ہوئے، انہوں نے جہاد بھی کیا، وہ مدارس بھی بنا رہے ہیں، اب حکومت بھی کر رہے ہیں، ایرانی بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی وہ مولوی ہیں، صدر بھی ہیں. اچھا جی، تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ.